واہ سناؤ سناؤ. اور لگا دو. واہ جی واہ واہ جی واہ خوش کیتا جی. میں سمجھتا کوئی نہیں آیا پر دل خوش ہو گیا. آپ ماں دی قبر دے سرانے ان کر کے بیٹھے اور ہاتھ رکھ لیا اور سر وچ دے لیا. اس سٹائل رات نو نماز پڑھتا ہے, قرآن دی تلاوت کرتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, نمازوں میں پڑھتا ہے, بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے. اور میں نے کوئی شکایت اس تو میرا دل ٹوٹے ہو کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا. چونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہو. میں 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں. اب اس بات کو 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں. وہاں کی معاشرت بہت کھل کے میرے سامنے, میری آنکھوں کے سامنے. آپ کے ملکوں میں لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہے کہ آپ کے پاس رشتوں کے لیے تو وقت کہاں سے بچے, آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں. آپ کے پاس زندگی کی اسیسریز ہم سے زیادہ ہے, لیکن زندگی بہت مشکل. میرے ماموں انگلینڈ میں گئے ایسے ہی مزدوری کرنے, بہت مالدار ہو گئے, بہت پیسہ بنا بھی. میں جب ملنے جاتا تو ہم وہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں ماموں کو تھوڑا ٹائم دو, صدر پتر میں ویلا پتر میں ویل پڑی. 82 سے لے کر 2000 میں جب امریکہ سے واپسی انگلینڈ تھی تو ان کا خود ہی فون آیا, پتر میں آ کے مل گیا. تو میں گیا تو وہ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے, کہنے کہ پتر 26 سال بعد پتہ لگا میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے. ایک میرا 6 بیڈ روم ہاؤس, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں میں 6 بیڈ روم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. اچھے بڑے مالدار کے پاس ہوتا ہے, ورنہ 1 بیڈ روم 2 بس 1 باتھ روم. کہنے گیا ایک ہے 6 بیڈ روم میں. میری ساری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی. سب میں اس پیسے نو کی کرا, اور میرا اتنا بڑا کاروبار میں سارا بند کر کے پراپرٹی کرائے سے دے دیتی ہے. میں نے اتنا پیسہ آ رہا ہے, کوئی لینا لائی کوئی نہیں. میرے تو میری مامی بولی پتر یہ ملک ویکھن دینے رہن دینے. میں بہت ڈیپلی وہاں کی لائف کو جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا, بیوی کے لیے, اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے. کہاں سے آپ بچ ڈالر 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 ڈالر, اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جو صبح یا کہ ماں باپ کی زیارت کر اور کوئی ان سے خدمت نہ پوچھے, کوئی کام نہ پوچھے, صرف زیارت, تو صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. اور جو شام کو جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے اور خدمت کوئی نہ پوچھے, صرف زیارت کر لے, تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. اور میرے اب کو پتہ ہے ہمارے دین میں 5 نمازیں, مرد لوگ نمازیں مسجد میں پڑھتے اور جماعت ہوتی ہے. ایک آگے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز. اور اس میں 3 نمازوں میں قرآن کی اونچی تلاوت ہوتی ہے, اس میں عشاء کی نماز. تو میرے نبی کے گھر کا دروازہ ایسے مسجد میں کھلتا. آپ کے والدہ تو آپ 6 سال کے تھے فوت ہو, تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا اگر کبھی میری ماں زندہ ہو اور میں عشاء یعنی رات کی نماز مصلی پہ کھڑا ہو اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر چکا ہوتا اونچی آواز, اور ادھر سے آواز آتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا ماں جی میں آیا. سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز. تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دوں. اور 56 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں, ماں کی وفات کے 56 سال حج کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی, میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کے. تو آپ کے ساتھ کوئی 20-25 ہزار لوگ تھے احرام باندھے. تو اس جگہ کا نام ہے ابوا. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا. نئے لوگوں نے تو پتہ نہیں بھی ادھر جا رہے ہیں, ادھر تو رستہ ہی کوئی نہیں, لیکن پرانے نے پتہ ہے کہ ادھر آپ کی والدہ کی قبر. سال کتنے گزر گئے, 56. 6 دن بعد بندے دے ہاتھ سے مک جانا. آپ نے اپنی اونٹنی کو بہایا
پہاڑ تے چڑھے اپریل دا مہینہ شدید گرم اور دو چادر ہوندیاں جس لئے حج ہوگا سر نہ کرتا نہ پگڑی سروی ننگا اور سخت کالے پہاڑ آپ ماں دی قبر دے سکانے ان کر کے بیٹھے تو کھاتا چرا کو سر وچ دے لیا یہ سٹائل ہوتا ہے چھوٹے بچے دا جس لیے اس لمبا روما ہوئے پھر وہ اپنے گوڈے چاہ کے متھا گوڑیاں تے رکھ کے روندا ہے 56 سال 56 سال 56 سال پہلے ماں فوت ہوئی اور آپ انہاں دی قبر دے سرانے اتنا روئے ساری داڑھی کہیں لگائی جی میں نہ کے نکلے سارا وہ جڑا کپڑا ہے سارا پانی ہو اب دا سینے تے سارا پانی کئی گھنٹے مسلسل ہوندے رہے اور میں اس جگہ نو آپ دیکھ ہے اتنے دو بندے نہیں رہ سکتے پہاڑ ہے ان کر اتنے تھوڑی جی میں جگہ آپ فرمایا اج رات میں اپنی ماں دے کول گزارا سارا حج دا حاجی 20-25 ہزار وہ جہاں انتظام تھا وہ وہاں چلے گئے اور آپ اپنی ماں کے پاس آپ نے رات گزاری اور صبح وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا آپ کے ملکوں میں کتنی مائیں ہیں جو اکیلی بیٹھی اور کتنی ہیں جو اولڈ ہاؤس میں نے اولڈ ہومز کا بھی وزٹ کی ہے اس میں ہندوؤں کی سکھوں کی عیسائیوں کی مسلمانوں کی سب مائیں بیٹھی یہ اولاد کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا حال پوچھ ایک صحابی کہتے ہیں جو نبی کا ساتھی وہ مر رہے تھے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا ہمارے ہاں اس مسلمانوں میں رواج ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے تو انہوں آکھن کلمہ پڑھو کہ میرے کو پڑھیا نہیں جانتا ویسے بول رہے ہیں اور میرے کو پڑھیا نہیں جانتا تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامن موت کی حالت میں اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا تو آپ تشریف لایا اور آپ نے فرمایا بیٹا کو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ کہ وہ ناراض ہیں اس سے جی ناراض ہیں تو آپ نے پیغام بھیجا وہ بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے ان کا نام تھا علقمہ جن کا میں بتا کہ علقمہ کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے اسے کہ نہیں یا رسول اللہ میں آگے فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک رات میں نماز پڑھتا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے نمازاں میں پڑھتا ہے بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور میں نے کوئی شکایت اس تو میرا دل ٹوٹے ہو کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا چونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد تو آپ نے کہا معاف کرو گی معاف کر دو کہ جی میرا دل نہیں کرتا آپ نے فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی کہ نہ لگا نہ جلا کہاں اتنا تو میرا کلیجہ نہیں فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اس کو جس کو آپ نرگ کہتے ہیں اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا نرگ میں ڈال دے گا انہوں نے کہا اچھا جی میں معاف کی آپ فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ اس نے پورا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ دی جان نکل گئی پھر آپ نے وہ جنازہ پڑھا تو انہوں نے بتایا ساڑھی جنازہ ہوتا ہے پھر آپ دفن شریف ہو کے اعلان کیا سن لو میرا اعلان جس نے ماں باپ نو دکھ دیتا وہ دوتے اللہ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت زمین آسمان دی لعنت کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ قبول کرے یہ رشتے برباد ہوئے پہن تھوڑے کو سڑکوں پھر بھی تھوڑا الحمدللہ بڑا شکر اور دیہاتاں بہت زیادہ شکر شہری لائف نے انہوں میں پاگل کر دیتا ہے پیسہ جی میں اس سے سوا اور کوئی کم بھی کوئی نہیں ایک اور واقعہ آپ کو سنا تھا موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے لڑکی گزرے آپ نے شاید نام سنا ہو کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اب ان کے دل میں پڑ گئی کسی بڑے گرو کا نام لیں گے تو اللہ نے فرمایا فلانا قصائی جو ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت میں موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوئے میں نبی رسول وہ ذات کا قصائی کی جوڑ خود دکان پہ پہنچا وہ اپنا گوشت ٹھوک رہا ہے تول رہا ہے بیچ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہوئے دے اخیر ایک ٹوٹا بچ گیا اس نے وہ پایا تھیلے اور ٹوریا گھر میں موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بھی آ جاؤں تیرے پاس جی آ جاؤ تو گھر گیا اس نے روٹیاں بنائی آنڈی جا پھر آٹا گنیا انہوں تھوڑا نرم ہونے واسطے چھٹ پھر سالن تیار کی پھر روٹی اپنے ہاتھ نال پکائی ایک مائی این کر کے پئی ہوئی
گٹھڑی بڑی ہوئی انہوں اتھو ساتھ دیتا، ماں جی اٹھو روٹی کھا لا، اس کو یہاں سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے لقمے اس کو منہ میں ڈالتا، اور سر ہلایا بس میں رکھ دیں گے، اس کا منہ صاف کیتا، انہوں لٹاون لگا تو کوئی بولن لگا، موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے آئے، جس لئے وہ فارغ ہویا تھا انہاں پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ اسا کہ حضرت جی یہ میری ماں ہے، تے میں صبح جس لے جانا کام تے کھانا کھوا کے صفائی کر کے ہر شے کر کے میں جا کے اپنا کاروبار واپس آنا، تو پھر میں پہلے یہ کھانے پینے کا خیال کر کے پھر اپنے بچوں کو فرمان لگے ایک کچھ بول رہی آئی جس لئے تو انہوں لٹایا کیا رہی آکھاں لگا جی میں کی تسماں جو ہوئی جدہ میں انہوں ایدی خدمت کرنا میں انہوں آن دی اللہ تینوں جنت دے چنپور سادہ ساتھی بنا سوارگے نہ تسی آدھے اللہ تینوں سوارگے چنپور سادہ ساتھی بنا وہ پاک نبی میں کمی کسائی تو موسیٰ علیہ السلام آکھا میاں تیرا کام تیری ماں بنا چھڑ تیری ماں دی دعا نے تیرا کام بنا چھڑ تکینہ رشتیاں دی قدر اس وقت ویسٹرن ممالک کے چھوڑ چاہے مسلمان فیملی ہے چاہے ہندو فیملی ہے چاہے سکھ فیملی ہے سب بھی دوڑ لگی ہوئی ہے اور بھی دکھائیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صرف یہ بھی تو نہیں ہے کہ بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا بہترین نہیں آکھا جو راتی نفل پڑھے تجد پڑھے دیا روزے رکھے ہر سال حج کرن جاوے حج بڑا اوکھا کام وہ بڑا بڑا بندہ فرمایا سب تو بڑا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نہ اچھا سلوک اور پھر فرمایا میرا سلوک اپنی بیوی نہ سب تو اچھا پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سارے مذہب بنیاد اتفاق ہے کہ آدم تے حوا دا شروع اللہ نے آدم تے حوا نو بنایا پہلا رشتہ خامد اور بیوی دا قائم یہ دنیا دا پہلا رشتہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح ہویا پھر اللہ نے زمین پہ اتاریا تو یہ سب تو پہلا رشتہ اور اس چونکہ یہ برابر دا رشتہ ہوں اس سے لڑائی جھگڑا تو میں بہت زیادہ اس وقت سے آپ نے فرمایا عرب دیہاتی لوگ ہیں بیویاں نو مار دیا جی میں بعضے شراب پی کے نشے اپنی بیویاں کی کٹائی شروع کرتا بیویاں نو مار دیا نواں اسلام آئی تو عورتوں نے آ کے شکایت کی تھی اللہ دے نبی دی بیگم حضرت عائشہ کہ سارے خامن سن مار دیا تو آپ نے سارے مدینے دے مردوں کو اکٹھا کیا انتہائی غصے فرمایا وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہٹ سکتا وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہٹ سکتا سب تو بہترین مسلمان ہو ہے جڑا اپنی بیوی دے نال اچھا سلوک کرتا اور آپ نے فرمایا انہوں نے خرچ کرو اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے کوئی بچا کے نہ رکھو انہوں نے خرچ کرو اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے دے دنیا نہ کرو تین اتنے دیتے باقی دا حساب دے حساب نہ منگیا کر اللہ تعالیٰ بے حساب دے تو زندگی دیکھو زندگی گاڑیاں اور جہازوں کا نام نہیں ہے یہ میرے پاس 500 SCL ہے چڑھ جا کو دل بھی بحال ہے تم بھی بہ جائے ہو جائے ہو اگر انسان نہیں ہے انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفات سے چیزوں سے نہیں صورت سے نہیں نسل سے نہیں انسان مرد ہے یا عورت اس کی بڑائی اس کی صفات اور کوالٹیز پر کیا اسے معاف کرنا آتا ہے کیا اسے غصے کو پینا آتا ہے کیا اسے درگزر کرنا آتا ہے کیا اسے غریبوں کی مدد کرنے کا شوق ہے کیا اس کو موت یاد ہے کیا وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے آپ بھی رب کہتے ہیں اور ہمارا قرآن بھی الحمدللہ رب العالمین پہلا رب کا تعارف ہی اللہ نے رب سے کروایا پہلا رب کو وہ یاد کرتا ہے اس کا خوف اسے آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان صفات سے کرتا ہے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں بیوی کے لیے ٹائم نکالیں بیوی کیونکہ وہاں کو عورت بھی جاب کرتی مرد بھی جاب کرتا ہے ان کی عورت بھی جاب کرے مرد عورت کی اصل جاب تو نسل کی پرورش جب وہ دونوں جاب کرتی ہیں تو بچے کو پیدائشی طور پر وہ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں نہ ماں کی گود میں نہ باپ کا سایہ ملا تو وہ کیسے ان کی گرومنگ صحیح ہو سکتا وہاں اتنے وہ بچوں کو میں ایک ڈاکٹر آیا یہاں میرے پاس میں امریکہ سے میں نے کہا کس چیز کے ڈاکٹر کہا جی میں سائیکیٹرسٹ ہوں بچوں کا میں کہا بچے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں کہا جی سب سے زیادہ امریکہ میں بچے نفسیاتی مریض اور میری جو ڈیٹ یعنی ترتیب کے مطابق 6 ماہ بعد مریض کو ٹائم ملتا ہے اتنے مریض ہیں بچے ڈپریشن کے کیوں نہ ماں کا پیار ملا ہے نہ اس کی گود ملی ہے
نہ باپ کا سایہ ملا ہے. باپ بھی تھکا ہوا آیا ہے, ماں بھی تھکی ہوئی آئی ہے. میرے بچے اسکول میں پڑھتے تھے, میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی یہاں میں فیصل آباد سے آ رہا ہوں آپ حضرات سے ملنے کے لیے. یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں, ان کے والدین ڈاکٹر. وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا, تو ہم نے پوچھا ہے بتاتے, آپ ان کو بلا کے پوچھ. انہوں نے ان کو بلایا پرنسپل نے کہا یہ ہم ممی ڈیڈی کے سامنے نہیں بتائیں. تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا آفس سے. پھر ان سے پوچھا اچھا بچوں اب بتاؤ. کہا سر جب صبح ہم ناشتے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں. پھر جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہمارے اماں ابا ہاسپٹل میں ہو. پھر جب ہم شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اماں ابا کلینک میں ہو. ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل نہیں دیکھنے کو ملتی. تو ہم نے اسٹرائک کی ہے کہ وہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم ہوئے. تو میرے بھائیوں بہنوں, زندگی کو بیلنس کرو, اپنے رب کو بھی یاد کرو, اور گھروں کے جھگڑوں کا ایک حل آپ کو بتاؤ. ہماری دیوبند تھی ماسی شریفہ, بہت ہو گئی ہے, وہ بڑی لڑکی ہے, چھوٹا جا قد ہے. تو وہ میری بہن کے پاس آئی, کہنے لگی دیدی میری 9 میرے نال بڑا لڑکیاں, میں نے کوئی تویز دے, ساریاں میری نوکر بن گئے. ایک کلچر ہے پنجاب, ایم لکیر کے گئی بچے تو کلچر تو ایک ہی. تو میری بہن کو پتا تھا لڑکی تھا یہاں پہ, تو اس نے ایسے کاغذ پہ لکیریں الٹی سیدھی ڈال کے نا اس کو ایسے رول کر کے اور کہا ماسی شریفہ جس نے تیری لڑائی شروع ہو گئی اے تویز تو دنداں دے ہیٹ دے کے نا ٹک مار کے بہ جا, اینو ڈگن نہیں دینا, جیو ڈگ گیا تو مر جانا. اور ہمارے یہاں تویز ڈنڈے ہر مذہب میں چلتے ہیں. اب اس نے کیا کیا, اس کو چپ کرایا. ایک ہفتے کے بعد آئی بی بی میری تھی لڑائی نہیں مک گئی. کیوں مک گئی ہے؟ ماسی شریفہ چپ کر گئی. تو تویز پہنچ پائے. یہ تویز میں آپ فیملیز والے ہوں گے, یہ آپ کے اپنے بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی دیتا ہوں کہ جب گھر میں کوئی اونچا ہونے لگے تو دوسرا یہ میرا تعویذ اپنے میں رکھ لے, تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خوشی رہے. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کبھی بھی نہ ہو. یہ ایک پھڑکا ہے, یہ دنیا ہے, تو یہاں تو یہ اوپر نیچے کا نام ہی زندگی ہے. لیکن یہ 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں, آپ عظیم انسان بن جائیں. ایک اپنی زبان کی حفاظت کر, اس سے کسی کا دل نہ ماں بہن کی گالی نہیں گالی. ہمارے پنجاب میں چاہے امریکہ بھی بیٹھ کر گال نہیں چھڑ میں خود پنجابی. ایک گالی نہ نکلے منہ سے, جھوٹ نہ نکلے, کسی کی برائی نہ نکلے. ایک اپنی زبان پہ قابو پا لیں. آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیں گے بغیر پیسے. اور دوسرا کام ہے اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک رکھیں. کوئی زیادتی کرے دل صاف کر. رات کو سونے سے پہلے کوئی ربا میں اپنے دل میں سب کو صاف کر. آپ کا قد آسمان سے جا کے لگ جائے گا. زندگی تو وہی ہے جو جینا ہے چند دن, چند صبح چند شامیں, کچھ نیند گئی کچھ باقی. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, نہیں کس وقت میں بلاوا آ جائے. تو میں آپ سے یہ چند اچھا کر کے اجازت چاہوں گا. میری باتیں اچھی لگی ہوں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی لائف بہت خوبصورت ہو جائے گی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی اگر ان چند باتوں کا آپ خیال کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو میں نے جانا ہے فیصل آباد واپس, تو میں اجازت چاہتا ہوں. واہ سناؤ. اور لگا دو. واہ جی واہ, خوش کیتا جی. میں نے سمجھ تو کوئی نہیں آیا پر خوش ہو گیا.